اب ہم آتے ہیں کچھ بیسک چیزوں پر جسے کہا جاتا ہے حرکات. آپ نے بار بار سنا ہوگا نا جو حرکات ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں زبر زیر پیش, وہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے عربک ایکسنٹس, حرکات. اب یہ جو حرکات ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں, پیش, زبر, زیر. 6 ایکچولی میں 6 ٹائپس کی ہوتی ہیں, 6 ٹائپ کی ہوتی ہیں. پیش, زبر, زیر, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے, زبر زیر پیش, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. لیکن عربی میں آپ اس کا نام یہ نہیں کہتے, آپ عربی میں اس کا دوسرا نام ہوتا ہے. پیش کو کہا جاتا ہے دمہ, زبر کو کہتے ہیں فتحہ, اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ. 2 پیش کو کہتے ہیں دمتین, 2 زبر کو کہتے ہیں فتحتین, اور 2 زیر کو کہتے ہیں کسرتین. تو یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے, کیونکہ somewhere when I'll use these terms تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. دمہ, فتحہ, کسرہ, یعنی پیش, زبر, زیر. اس طریقے سے آپ نے ان ٹرمز کو یاد کر لینا ہے. اب ہم نے یہاں پر ایک چیز مینشن کی ہوئی ہے, ڈیفالٹ, اوریجنل. یہ کیا ہے ڈیفالٹ یا اوریجنل؟ ڈیفالٹ یا اوریجنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ورڈ جو ہوتا ہے عربی کا, وہ اس کی اصل حالت جو ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی دمہ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کبھی بھی زبر یا زیر کے ساتھ اوریجنلی نہیں پایا جاتا. اگر اس پر کسی بھی قسم کا گرامر کی تبدیلی ہوتی ہے تب وہ پیش یا زبر کے ساتھ دکھائی دے گا, ادروائز وہ پیش کے ہی ساتھ ہوگا. دیٹ مینس اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں مسلم, اب یہ مسلم ورڈ لیا تو اب اس کو آپ اوریجنل اگر شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے مسلمن, آپ کبھی بھی مسلمن یا مسلمن نہیں کہیں گے. تو ہر چیز کی ایک اوریجنل اسٹیٹ ہوتی ہے نا, ایک آپ سمجھ لیں جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری اوریجنل حالت جو ہوتی ہے ہمارے گھر میں ہوتی ہے, لیکن ہم آفس جاتے ہیں یا ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم کپڑے تبدیل کر کے اچھے بن کے جاتے ہیں نا. آفس میں جاتے ہیں تو فارمل پہن کر جاتے ہیں, اور جب ہم کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پارٹی ویئر پہن کر جاتے ہیں. لیکن گھر میں جب ہوتے ہیں ہم کیجول میں ہوتے ہیں. تو یہ جو کیجول حالت ہے وہ دمہ ہے. لیکن جب ہم باہر نکل رہے ہیں, آفس میں جا رہے ہیں یا پارٹی میں جا رہے ہیں, تو ہم اپنی حالت کو تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیں یہ تبدیل ہونے والی حالت ہے. اوریجنل حالت جو ہے یہ پیش یا ڈبل پیش ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو یہ مسلمون ہوگا یا مسلم ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہوگا. اگر آپ کوئی اور ورڈ لے لیتے ہیں, جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں شاکر, تو شاکرون ملے گا. ساجد, ساجدن. مسجد, مسجدن. موبائل کو کہتے ہیں جوال, تو جوالن. تو اوریجنل اسٹیٹ کیسے ہوگی؟ پیش کے ساتھ ہوگی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈکلینشنز کی طرف. ڈکلینشنز کسے کہا جاتا ہے؟ ڈکلینشنز کہا جاتا ہے عربک میں کیسز کو, جس کو ہم انگلش میں کیسز کہتے ہیں, عربی میں اسے حالت کہہ لیتے ہیں یا اعراب کہتے ہیں. اب اعراب کیا ہے؟ اعراب بالکل بھی حرکت کا نام نہیں ہے. جیسے کچھ اردو اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے اسکول میں کہ اعراب لگائیے, تو وہ اپنے کوشچنز میں ان کو دیا جاتا ہے کوشچن کہ اعراب لگائیے, تو پھر وہ آنسر میں زبر زیر پیش لگا رہے ہوتے ہیں. زبر زیر پیش کا نام اعراب نہیں ہے, ہم نے پہلے ہی بتایا. زبر زیر پیش کا نام حرکات ہے. اعراب کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر اب اعراب دیکھیں کیا ہے. اس کو حالت بھی کہا جاتا ہے, کیسز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر دیکھتے ہیں ہم محمد ورڈ جو آیا ہے, محمدن. یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمدن, محمدن. تو دال کے اوپر جو ہوتا ہے نا 2 پیش ہوتے ہیں, محمدن. لیکن جب ہم شہادہ دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن, تو وہی دال جو 2 پیش کے ساتھ تھا, یہ اینڈ میں جو دال ہے وہ 2 زبر کے ساتھ ہو گیا, 2 فتحتین کے ساتھ ہو گیا. لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن, تو یہاں پر دال کے نیچے 2 کسرہ آ گئے, 2 زیر آ گئے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ محمد لفظ تو تینوں جگہ سیم ہے نا, محمد محمد محمد, لیکن اس کے اینڈ میں جو حالتیں ہیں, اس کے جو شیپ ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. کہیں پر 2 زبر آ رہا ہے, کہیں 2 زیر آ رہا ہے, کہیں 2 پیش آ رہا ہے, دمتین, فتحتین, کسرتین, اس طریقے سے وہ اپنی حالتوں کو تبدیل کر رہا ہے. تو بس اسی کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے, کہ جب کوئی ورڈ اپنے میننگ کو چینج نہ کرے. دیکھیں محمد جو لفظ ہے اس کو آپ درود میں پڑھ لیں,
یا شہادہ دے دیں یا کلمہ پڑھ لیں، تینوں میں لفظ کا میننگ سیم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میننگ کا نام کا میننگ چینج ہوتا ہے کیا جب ہم الگ الگ جگہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں چینج ہوتا ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ تو تبدیل ہو رہا ہے. محمدن آ رہا ہے، محمدن آ رہا ہے، محمدین آ رہا ہے، تو دن 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 جو آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف شیپ کی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن میننگ کی تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اسی کو اعراب کہا جاتا ہے کہ میننگ کی تبدیلی کے بغیر شیپ کی تبدیلی. دا چینج آف شیپ وداؤٹ چینجنگ اٹس میننگ. شکل کی تو تبدیلی ہو رہی ہے لیکن معنی سیم ہے ہر جگہ، تو اسے کہا جاتا ہے اعراب. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اللہ، اسی کا دیکھیں دوسرا ہم نے فارم بنا دیا اللہ، اللہ ہی. تینوں جگہ پر ورڈ اللہ کا میننگ تبدیل نہیں ہو رہا، صرف کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ یہاں پر پیش آ گیا، یہاں پر زبر آ گیا، یہاں پر زیر آ گیا، دمہ فتحہ کسرہ، اس طریقے سے صرف شیپ چینج ہوا. اس کو اعراب کہا جاتا ہے، اسی کو ڈکلینشن کہا جاتا ہے، اسی کو کیس کہا جاتا ہے. نومینیٹو، جینیٹو، ایکوزیٹو، یہ سارے کیسز کے نام ہوتے ہیں. ہم نے انگلش میں نہیں پڑھنا ہے، ہم نے عربی میں پڑھنا ہے، تو ہم عربی کی طرف دھیان دیں گے. تو اب یہ جو ہم نے کہا پہلے بھی کہ دمہ جو ہوتی ہے کسی بھی ورڈ کی اوریجنل حالت ہوتی ہے، پیش جو ہوتی ہے نا. تو یہاں پر بھی جو اللہ ہے اور محمد ہے یہ اس کی اوریجنل حالت ہے، ڈیفالٹ سٹیٹس ہے، اس کا ڈیفالٹ حالت ہے. تو آپ اعراب کو سٹیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، کیس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکلینشن بھی کہہ سکتے ہیں، اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. اب یاد رکھ لیں یہ کوئی بھی ٹرم آئے گی سب کا سیم میننگ ہوگا.